السلام علیکم ناظرین۔ لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا جائے گا یا سویلین کورٹ میں۔ اس سوال کا انہوں نے جو جواب دیا وہ پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت ہی پریشان کن ہو سکتا ہے۔ ایک طرح سے بہت ہی کنٹروورشل جواب بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی جنرل کورٹ مارشل جہاں پہ فیض حمید کا کیس چل رہا ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو شامل تفتیش کرنا ہے، کس کو ساتھ میں لانا ہے اور کس کے خلاف جانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کی اجازت پنجاب حکومت کی پروسیکیوشن برانچ کرے گی۔ ناظرین وہی فیصلہ کریں گے کہ عمران خان ایز اے فارمر پرائم منسٹر ان کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ سیاسی اداروں میں ابھی بھی یہی بحث چل رہی ہے، لیکن ایز اے لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ کا یہ بیان ایک بہت بڑا کنٹروورسی بن سکتا ہے۔ ناظرین ان باتوں سے کیا ایسا سمجھنا درست ہوگا کہ حکومت پاکستان اب عدالتوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے اوپر ڈاکٹر مصدق ملک مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ نواز شریف اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کا ایسی کوئی بھی انٹینشنز ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا، پھر اس پہ بات کریں گے۔ اس پروسیس کی یہ جو آپ جوڈیشری کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی اپروول کر رہے ہیں؟ اس کی جی میں یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف یا شہباز شریف بالکل کسی عدالت کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں یا موجودہ حکومت۔ کیا نواز شریف آن بورڈ ہیں اس پروسیس کے، ججز کی تعداد بڑھانے کے اور جوڈیشل پیکیج اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، ابھی میرے بھائی نے تھوڑی دیر پہلے نام لے کے کال آؤٹ کیا دانیال کو، جو میرا بڑا اچھا دوست ہے، یہ بھی دوست ہے، وہ بہت اچھا دوست ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو آن لائن لیتے تاکہ وہ ان کی بات کا جواب دے سکتا، لیکن اسی طرح یک طرفہ الزام لگا دینا کسی پروگرام کیا نواز شریف اپروول دیتے ہیں اس پروسیس کی کہ 17 سے 23 جج کر دیں؟ مجھے قطعاً نہیں معلوم۔ ATC سرگودا کے آج جج آج مجھے عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ وہ گئے تھے سرگودا، ان کے اوپر وہ جو جہاز کو آگ لگانے کا کوئی ان کے اوپر کیس بنایا گیا تھا، وہ جج ہی اٹھا لیے گئے، تو انہوں نے پھر فوراً ہی بچر صاحب کو فون کیا کہ آپ ان کی بازیابی کے لیے درخواست دیں، کیونکہ یہ وہی جج تھے جنہوں نے لیٹر لکھا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، انہوں نے کہا تھا کہ مداخلت ہو رہی ہے، مجھے ایجنسیاں ہراساں کر رہی ہیں، اور وہ چیف جسٹس صاحب بولے، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو سیدھا سپریم کورٹ بھجوا دیے کہ آپ یہاں پر بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ تو ایلیویٹ ہو گئے، ان کی ترقی ہوگی، سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ ایلیویٹ کیا گیا، یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ جج جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مریم کی مانیں گے، ہم نہیں اسٹیبلشمنٹ کی مانیں گے، ہم قانون اور آئین کے مطابق صوبے میں فیصلہ کریں گے۔ حافظ صاحب، جہاں تک آپ نے زرداری صاحب کی ملاقات کی بات کی، وہ صرف ملاقات تک محدود تھا، نہ مولانا صاحب کو انہوں نے ان قوانین کے بارے میں کوئی بات کی ہے، نہ حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ اگر فرض کرے، مان لے 5 منٹ کے لیے کہ زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی یا آپ کو گورنر دیں گے یا فلانا دیں گے، میرے خیال میں یہ ناممکن ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام موجودہ سیٹ اپ میں حکومت کا حصہ بنے گی، یہ ذہن سے نکال دے۔ اس کا یہ جنون بھی است، محال بھی است، یہ خیال بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آج کی سیاست میں۔